السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت پینٹ شرٹ پہن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ دیا کریں۔ گویا کہ ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو دین اسلام جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اس دین کے اندر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ لباس کے مطابق۔ یعنی لباس جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپے، اپنے جسم کو ڈھانپے، یعنی اپنی سطر کو ڈھانپے۔ اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈھانپے، اپنی سطر کو ڈھانپنا چاہیے۔ مرد کے لیے سطر جو ہے وہ حدیث کے مطابق جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ اس کی سطر ہے، اس کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو عورت کا سارا جسم جو ہے وہ اس کے لیے سطر ہے، یعنی اس کو اپنے سارے کے سارے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر نبی نے سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہا، پھر اپنی بیٹیوں سے کہا، پھر امت کی عورتوں سے کہا، اس کے اندر مردوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو گویا کہ مردوں کے لیے دوسری جگہ پر بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا کرے۔ تو جلابیب بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کریں، اپنے آپ کو وہ ڈھانپیں، یعنی ان کا جسم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح سے جو لباس اگر ہمارے ہاں جو پہنے جاتے ہیں، ہمارے ہاں لباس علاقہ وائز ہے، یعنی یورپ کے اندر چلے جائیں تو یورپ کا لباس الگ ہے، اگر ہم ایشیا میں آتے ہیں تو ایشیا لباس جو ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو علاقہ وائز ہمارے پاس لباس ہے۔ جیسے پھر اپنے لوکل لیول پہ بھی آ جائے تو ہمارے علاقے میں بھی لوکل لیول پہ بھی لباس جو ہے نا وہ ثقافت کا حصہ سمجھ لیں، جس طرح بھی الگ الگ کر کے ان کے لباس ہوتے ہیں۔ لباس کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، لباس کا مقصد کیا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لباس مردوں کے لیے ہوتا ہے یا مردوں کو جو لباس پہننا ہوتا ہے، کیا مرد کا جو لباس ہے جو مرد نے پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی شرمگاہ یعنی اس کی سطر ڈھکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں واضح نظر آ رہے ہیں، وہ لباس کسی قسم کا بھی ہو تو وہ اس کے لیے غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کہ وہ اعضاء چھپنے چاہیے۔ تو سیم اسی طرح سے عورتوں کو بھی اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے۔ اگر عورت کھلی چادر لیتی ہے، کھلے کپڑے پہنتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ صحیح معنوں میں ڈھانپ سکتی ہے، اپنے اعضاء کو وہ چھپا سکتی ہے۔ اگر وہ عورت اپنے آپ کو چھپا تو رہی ہے لیکن اس نے لباس ایسا پہنا ہوا کہ جس کے ساتھ اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں واضح ہو رہے ہیں تو گویا کہ وہ بے پردہ ہے، خواہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہو، خواہ اس نے موٹی پینٹ پہنی ہو یا بریک ہو، کسی طرح کی بھی ہو، تو وہ کام اس کے لیے غلط ہے۔ مقصد لباس کا کیا تھا کہ جسم کو ڈھانپنا اور جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو ظاہر نہ کرنا، یعنی جسم کے اگر اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی اگر ایک عورت ہے وہ اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس نے لباس پہنا نہ پہنا برابر ہے۔ تو اس طرح سے وہ عورت سمجھے برہنہ حالت میں ہی ہے، وہ عورت جو ہے وہ برہنہ کی صورت میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے مردوں کے لیے لباس جو ہے ان کی جو سطر جو ہے بالخصوص اس کو ڈھانپنا جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ہے، اس کے لیے کوئی حصہ خاص نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا جسم۔ اور جیسے ہمارے معاشرے میں یا یورپ کے معاشرے میں یا دوسرے کسی معاشرے میں یہ عورتیں جو ہے اگر پینٹ شرٹ پہنتی ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے کہ نہیں، کیا ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح سے اس کا سارا جسم بیسیکلی پردہ تھا۔ عورہ کا مطلب کیا ہے؟ پردہ۔ عورت کہا گیا اسے کہ وہ پردہ کرے، اپنے آپ کو پورے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی ازواج سے کہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کرے، حالانکہ اس زمانے میں یہ پینٹوں کے رواج نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے ہو چکا ہے۔ ان زمانے میں کھلے کپڑے پہنتے تھے، کھلے کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان سے کہا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو جلابیب بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے۔ گویا کہ ازواج النبی کو بھی اور بنات النبی کو بھی یہی کہا اور امت کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم دیا۔ تو اس طرح سے ایک تو لباس آپ کا کھلا ڈھلک والا لباس ہونا چاہیے، کھلا لباس ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جسم کسی صورت میں بھی ظاہر نہ ہو سکے، جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو سکے۔
ایک تو یہ، اوپر سے اس کے بعد بھی آپ کھلی چادر کے ساتھ، بڑی چادر کے ساتھ، جلابیب اپنی بڑی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈام کر جائیں، جیسے برقع ہوتا ہے، یہ بڑی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیں، یعنی کپڑے کے باوجود بھی اوپر چادر ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ کہاں سے یہ بات آ گئی، یہ پینٹ شرٹ پہن کر جو عورتیں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا، یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام کو اگر مانا ہے، اسلام کے مطابق چلتے ہو، پھر لباس بھی اسلامی پسند کرو، اسلام کے مطابق چلو، جو میرے نبی نے حکم دیا اپنی ازواج کو، امت کی عورتوں کو، اس کے مطابق چلو، پھر اپنی منمانی اب یورپ کا کلچر یا دوسرا تیسرا کلچر اپنے ذہن کے اندر نہ لے کر آئیں، یہ اس کو روشن خیالی مت سمجھیں، یہ انسان بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور پہننے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے فرد جو ہے، جب اس طرح کی لباس پہن کے ہماری بچیاں یا دوسرے لوگ باہر نکلیں گے تو ان کی کیا صورتحال ہوگی، وہ نبی کے طریقے کے خلاف چلے گی۔ نبی نے تو کھلے کپڑے پہننے کے باوجود بھی اپنی عورتوں سے کہا کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر جائیں، بڑی چادر کے ساتھ ڈھانپے، تو کجا کہیں اس کے بغیر عورت کوئی ہے وہ پینٹ شرٹ پہن لیتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں اسلامی لباس میں ہوں یا میں اسلامی ہوں۔ میرے بھائی یہ سوچنے کی بات ہے، تو کسی صورت بھی عورت کو اپنے پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس کا جسم اعضاء ہوتا ہے اور ویسے بھی اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلنا ہوتا ہے۔ یہی دین اسلام کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔